وہ ایک مولانا یاشا صاحب سنا دوں وہ جاپان والا واقعہ اگر آپ اجازت دیں. وہ ایک جاپان میں جو ہے نا، جاپان میں جیپنیز کو تازہ مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو وہاں ہوٹل والوں نے کیا کیا، سمندر کی مچھلیوں کو اسٹور کر کے بیچنا شروع کیا. وہ چلی نہیں. ہوٹل کے مالکان نے سوچا کہ یہ فش بکتی کیوں نہیں ہے، زیادہ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہے. تو جیپنیز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں تجزیہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تازہ مچھلی کھانے کے عادی ہیں، فریز مچھلی نہیں کھائیں گے یہ. تو تالاب بنائے گئے، اس میں مچھلیاں لا کے ڈالی گئیں. جب کسٹمر آتا تو بھی زندہ مچھلی پکڑ کے کھلا دی جاتی. یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تجربہ. غور کیا گیا بھائی کیا مسئلہ ہے، ہم تو فریش فش کھلا رہے ہیں ان کو، انہی کے سامنے پکڑ کے دیتے ہیں، پھر بھی کامیاب نہیں ہے یہ. تو اندازہ ہوا کہ جی جو سمندر میں یہ ان کی حرکت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تالاب میں تو ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے، ڈسٹینس بہت کم ہے، ان کو موو کرنے کا زیادہ موقع ملتا نہیں ہے. تو سمندر کا ماحول کیسے بنائے بھائی تالاب میں؟ تو کیا کیا کہ جی 8-10 مچھلیاں ہیں، ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی. وہ ایک شارک ان کو پکڑنے کے لیے نا ہر وقت ان کے پیچھے. اب پوری ایک پکڑن پکڑائی شروع ہو گئی. وہ مچھلیاں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں. یہ تجربہ کامیاب ہوا اور الحمدللہ مچھلی میں ٹیسٹ پیدا ہو گیا، کیونکہ فیٹ بھی پیدا نہیں ہو رہا تھا، وہ ان کی ایکسرسائز بہت ہو رہی تھی. تو آپ سوچیں ایک تالاب میں 4 مچھلیاں ہوں اور ایک شارک ہو، ان 4 کا کیا حال ہوا. اس کو اگر الٹا کر دیں، مچھلی ایک ہو اور شارک مچھلیاں 4 ہوں. تو ایک جو میرڈ آدمی ہے نا، شادی شدہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ تالاب میں ایک مچھلی ہے اور بیگم کی مثال ہے شارک. وہ ہر وقت اس کو ٹریس کرتی ہے، کہاں جا رہے ہو، ابھی تک پہنچے کیوں نہیں. تو جس کے زیادہ بیویاں ہوں گی تو سمجھ لیں کہ مجھے اب یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس میں ذرا موٹے لگتے ہیں، آپ تو بڑے باریک سے ہیں. تو ہم نے کہا جتنے ہیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اگر اس پروسیس سے گزرے تو اتنے بھی نہیں رہیں گے. تو ہمیں کیا ملتا ہے سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سب سے پہلی بات تجارت کی فضیلت. تجارت کی اسلام میں بہت فضیلت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیالکوٹ میں ایک تاجر تھے، میں بھول گیا وہ کون تھے. مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار ہم سے کھانا بھی کھا لیا آپ نے اور پھر بھول گئے، کھا کے بھول گئے. تو جو بھی اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے معذرت. تو میں نے ان سے کہا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جو بھی تھی. تو میں نے کہا اگر آپ محنت کر کے اس کو ڈبل کر لیں، 1 کروڑ کما رہے ہیں 2 کروڑ کر لیں. انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے، میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی تھی. تو مجھے ضرورت نہیں ہے 1 کروڑ کی، اس کو میں ڈبل کروں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا 1 کروڑ کی ضرورت ہے آپ کو جو آپ کما رہے ہیں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا ضرورت انسان کو 2 وقت کی روٹی کی ہے، ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور 2 وقت اس کو کھانا مل جائے، تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہ بھی بہت ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کما رہے کہ آپ نے کھانا ہے، آپ قوم کے لیے کمائیں. مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا، اس سے اسلام مضبوط ہوگا، اس سے مسلمان مضبوط ہوگا، اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں. اس لیے کہ پاورفل آدمی، طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا.
اگر ہمارے مسلمان تاجر نہ ہوتے تو ملک کا تو اور دیوالیہ نکل جاتا، ہمارے دینی مدارس بند ہو جاتے، ہمارے جو رفاہی ادارے چل رہے ہیں جن میں تاجر لوگ تعاون کرتے ہیں وہ سارے ادارے تباہ ہو جاتے، ہم ہر وقت کشکول لے کے غیروں کے آگے کھڑے رہتے۔